فاطمہ ہر روز ایک ہی بات سوچتی تھی، میرے پاس کیا ہے؟ نہ پیسہ، نہ برانڈ، نہ کمفرٹ۔ اسے لگتا تھا اللہ نے اس کے حصے میں کچھ خاص لکھا ہی نہیں ہے۔ صبح ماں کی آواز سے اٹھنا اسے تنگ کرتا تھا، بہن کے کپڑے مانگنا اسے اریٹیٹ کرتا تھا، بھائی کا شور، بابا کی نصیحت دینا، سب اسے بہت بڑا بوجھ لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی میں بہت شور ہے، غریبی کا شور، تنگی کا شور، پرائیویسی نہ ہونے کا شور، اور وہ اس شور سے اتنی آوازار اور پریشان رہتی تھی کہ اس کے لہجے میں بھی یہ تلخی صاف نظر آتی تھی۔ اس کے بابا اس کو بہت سمجھاتے تھے لیکن وہ ساری باتیں اس کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ امیروں کو دیکھ کے بالکل ان جیسی ہو جائے، ان کا لائف سٹائل اپنا لے۔ اس کی کالج میں بھی ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی کہ سب سے امیر لڑکی اس کی دوست ہو، کیونکہ وہ اس جیسا بننا چاہتی تھی۔ کالج میں اس کی دوستی ہنا سے ہو گئی۔ ایک دن ہنا نے اسے اپنے گھر بلایا۔ ہنا بہت امیر تھی، اس کا بہت بڑا گھر تھا۔ اتنا خوبصورت صاف ستھرا گھر دیکھ کر فاطمہ تو دنگ رہ گئی۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کون سی ایسی ڈش تھی جس کا ذکر ہنا نے اپنے کک سے نہ کیا ہو اور وہ ٹیبل پہ پڑی نہ ہو۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو فاطمہ نے کہا کہ تم اپنے امی ابو کو بھی بلا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بلا لو، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تب فاطمہ نے ہنا کے چہرے پہ ایک عجیب سی مایوسی دیکھی، ایک ایسی خاموشی جو اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہنا نے بتایا کہ اس کے گھر والے بہت مصروف رہتے ہیں، بابا اور ممی دونوں جاب کرتے ہیں اور کئی دن وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اس گھر میں نہ ماں کی آواز تھی، نہ بھائی کا شور، نہ بہن کی ہنسی۔ فاطمہ نے ہنا سے کہا، تم اس طرح دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے پاس تو زندگی کی ہر آسائش ہے، جو مانگتی ہو وہ مل جاتا ہے، جیسے کپڑے پہننا چاہتی ہو پہنتی ہو، جہاں جانا چاہتی ہو آرام سے چلی جاتی ہو، کوئی تمہیں نصیحت نہیں کرتا، پھر تم اتنی مایوس کیوں ہو؟ اتنا سکون، اتنی خاموشی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری۔ مگر تب ہنا چپ چاپ نہ رہ سکی اور اس نے کہا، فاطمہ، کبھی کبھی یہ خاموشی کان پھاڑ دیتی ہے۔ میں روز چاہتی ہوں کوئی مجھے آواز دے، کوئی میرے ساتھ روٹی شیئر کرے، پر یہاں سب کچھ ہے پر لوگ نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں کالج سے آؤں تو میرا بھی کوئی انتظار کر رہا ہو، کوئی مجھ سے بھی پوچھے کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا، بابا مجھے بٹھا کے نصیحتیں کریں، ماں مجھے صبح صبح اٹھائے، میرا بھائی میرے ساتھ شرارتیں کرے اور بہن مجھ سے کپڑے مانگے تو میں اس کو اپنے سارے کپڑے نکال کے فوراً دے دوں۔ فاطمہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی ماں کی ڈانٹ، بہن کی ضد اور بھائی کا مذاق یاد آیا تو وہ اداس سی ہو گئی۔ فاطمہ اپنے گھر آئی تو کچھ دن وہ خاموش ہو گئی، جیسے ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رحمتیں صرف پیسہ نہیں ہوتی، آسائشیں نہیں ہوتی، رحمت وہ ہوتی ہے جو دل کو زندہ رکھے۔ اس دن سے فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی رحمت کو بھی اگنور نہیں کروں گی، کیونکہ وہ کتنی بڑی رحمتیں ہیں کسی اور کے لیے جس کو کبھی کوئی محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ اللہ نے تو مجھے سب کچھ دیا تھا اور میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو سنو، ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی رحمتیں ہوتی ہیں جو ہم محسوس ہی نہیں کرتے، جیسے ماں کی ڈانٹ جو اصل میں دعا ہوتی ہے، بھائی کا تنگ کرنا جو خیال رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، دوست کا چھوٹا سا میسج جو بتاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، صبح اٹھتے ہی سکون کا سانس لینا ایک اور موقع ملنے کی نشانی ہے، گھر میں روٹی کی خوشبو اللہ کا پیار ہے، گرمی لگے تو پنکھا چلا لینا، فون کی چارجنگ ختم ہو رہی ہو تو چارج کر لینا، بہت لمبی لائٹ گئی ہو تو لائٹ کا اچانک آ جانا، چولہا چلاتے ہی گیس کا آنا جس کے اوپر آپ اپنے پسند کا کچھ بھی بنا سکتے ہو، واک کرنا، سردی میں کمبل اوڑھنا۔ اللہ کی کتنی ہی ایسی رحمتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور جن کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں تو روز آتی ہیں، بس ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے رک جاؤ، دیکھو اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو سانس چل رہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بس ایک بار محسوس تو کرو، زندگی خود خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ کتنی عام سی بات ہے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، لیکن آج صرف 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو، محسوس کرو کہ اللہ کی کون سی ایسی رحمت ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ رحمتیں میری سوچ میں بھی نہ آئی ہوں اور آپ کی وجہ سے میری مدد ہو جائے، اور دیکھتے ہیں آپ کی اور میری لسٹ کیا ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں۔ تو بس جب سکون محسوس کرو تو دل سے شکر الحمدللہ کہنا مت بھولنا۔